بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح الامہ اول درس نمبر 89، اس میں مبتدعہ اور مضطربہ کا مفہوم ذکر کیا جائے گا، اور اس میں تمیز والی عورت کے حکم کے جو موارد ہیں وہ مبتدعہ اور مضطربہ ہی ہیں، تو ان کا مفہوم اور ان میں پائے جانے والے اختلاف نظر کو بیان کیا جائے گا، اور مبتدعہ کا حکم جو خون میں تمیز نہ رکھتی ہو اس کی طرف بھی اشارہ کریں گے۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَحُکْمُ الرُّجُوعِ إِلَى التَّمْيِيزِ ثَابِتٌ فِي الْمُبْتَدِعَةِ بِكَسْرِ الدَّالِ وَفَتْحِهَا وَهِيَ مَنْ لَمْ يَسْتَقِرَّ لَهَا عَادَةٌ إِمَّا لِإِبْتِدَائِهَا أَوْ بَعْدَهُ مَعَ اخْتِلَافِهِ عَدَدًا وَوَقْتًا۔ اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ کچھ عورتیں ہیں جو خون کی تمیز اور قوت کے لحاظ سے قوی خون کو حیض شمار قرار دیں گی، اور ضعیف خون کو وہ استحاضہ شمار قرار دیں گی۔ تو فرماتے ہیں یہ جو تمیز خون کی قوت کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے یہ مبتدعہ کے لیے ثابت ہے۔ اس کو مبتدعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مبتدعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس کو مبتدعہ پڑھیں گے تو اس میں فاعل کا صیغہ ہوگا، مبتدعہ پڑھیں گے تو پھر یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہوگا۔ مبتدعہ یعنی اس میں فاعل کا صیغہ ہوگا تو اس کا معنی ہوگا حیض کی ابتدا کرنے والی عورت جو پہلی مرتبہ خون دیکھ رہی ہو، اور اس کو اس میں مفعول کا صیغہ پڑھیں گے تو وہ عورت جس میں حیض کی ابتدا ہو چکی ہو، یعنی جسے خون آنا شروع ہو گیا ہو۔ تو یہ تو اس کا لفظی لحاظ سے جو ایک فرق ہے وہ بیان ہو گیا۔ اب اس کا مفہوم فقہی یہ ہے وَهِيَ مَنْ لَمْ يَسْتَقِرَّ لَهَا عَادَةٌ۔ مبتدعہ وہ ہے کہ جس کی عادت مستقر نہ ہوئی ہو، جس کی عادت پختہ نہ ہوئی ہو۔ اما لابتدائها، یا تو اس لیے کہ پہلی مرتبہ خون دیکھ رہی ہے اس وجہ سے اس کی ابھی تک عادت نہیں بنی، او بعدہ مع اختلافہ عددا ووقتا، یا پہلی مرتبہ کے بعد ہے کئی مرتبہ خون دیکھ چکی ہے لیکن اس کا خون عدد اور وقت کے لحاظ سے مختلف رہا ہے، تو اس وجہ سے بھی وہ مبتدعہ شمار ہوگی۔ اگر چند مرتبہ خون دیکھا ہو لیکن وہ خون عدد اور وقت کے لحاظ سے مختلف رہا ہو، جس کی وجہ سے اس کی عادت معین نہ ہوئی ہو، نہ عادت عددیہ نہ عادت وقتیہ، تو پھر وہ اپنے آپ کو مبتدعہ شمار کرے گی۔ اور مبتدعہ کا حکم کیا ہے کہ وہ تمیز کی طرف، خون کی قوت کی طرف رجوع کرے، جو خون قوی ہے اس کو حیض شمار کرے، جو ضعیف ہے اس کو استحاضہ شمار کرے۔ مضطربہ کی تعریف کیا ہے والمضطربۃ، اور یہ جو حکم ہے تمیز والا یہ مضطربہ کے لیے بھی ثابت ہے، یعنی قوی خون کو حیض اور ضعیف خون کو وہ استحاضہ شمار کرے، تو یہ مضطربہ کے لیے بھی حکم ثابت ہے۔ اب اس کی تعریف کرتے ہیں۔ وَهِيَ مَنْ نَسِيَتْ عَادَتَهَا وَقْتًا أَوْ عَدَدًا أَوْ مَعًا۔ مضطربہ وہ ہوتی ہے جو اپنی عادت کو بھول چکی ہو۔ عادت کی تین قسمیں تھیں، عادت وقتی یعنی اس کی ایک عادت بن چکی تھی وقت کے لحاظ سے،
کہ ہر مہینے کے شروع میں مثلا وہ خون دیکھتی تھی، لیکن عدد کے لحاظ سے اس کی عادت نہیں تھی، ایک میں 7 دن دوسرے میں 8 دن دیکھا، لیکن دونوں مہینوں کے شروع میں دیکھتی تو وہ کیا ہوتی ہے؟ عادت وقتی ہوتی ہے۔ لیکن مضطربہ یہ ناسیت العدد ہے، ناسیت الوقت ہے، ناسیت العادت ہے۔ او عددن، یا وہ بھول چکی ہو اپنی عادت عددی کو، یعنی اس کے لیے عادت عدد معین ہو چکی تھی، ہر مہینے میں وہ 7 دن خون اس کا حیض ہوتا تھا، لیکن بعد میں وہ بھول گئی۔ او معن، یا وہ عادت وقتی اور عددی دونوں کو بھول گئی، پہلے اس کی عادت وقتی اور عددی بن گئی تھی لیکن اس نے دونوں کو بھلا دیا، تو گویا مضطربہ اس معنی میں ناسیہ ہوتی ہے، ناسیت الوقت، ناسیت العدد اور ناسیت الوقت والعدد، جسے متحیر بھی کہتے ہیں، حیران پریشان، جس کا عادت اسے یاد نہیں ہو۔ وَرُبَّمَا أُطْلِقَتْ عَلَى ذَلِكَ، کبھی کبھی مضطربہ کا معنی یہی کیا جاتا ہے، اطلاق کیا جاتا ہے علی ذالک، اسی معنی میں، ناسیہ کے معنی میں۔ وَعَلَى مَنْ تَكَرَّرَ لَهَا الدَّمُ مَعَ عَدَمِ اسْتِقْرَارِ الْعَادَةِ، کبھی کبھی اس کا اطلاق اسی ناسیہ پہ ہوتا ہے مضطربہ کا، اور اس پر ہوتا ہے کہ جس کو کئی مرتبہ خون آیا ہے، مع عدم استقرار العادت، لیکن اس کی عادت معین نہیں ہوئی، اس کی عادت پختہ نہیں ہوئی، تو اگر یہ مضطربہ اس کو شامل ہو تو پھر وہ مضطربہ کا جو دوسرا معنی تھا وہ اس سے نکل جائے گا۔ وَتَخْتَصُّ الْمُبْتَدِعَةُ عَلَى هَذَا، یعنی اس بنا پر کہ جس کو چند مرتبہ خون آیا ہو لیکن اس کی عادت پختہ نہ ہوئی ہو، یہ بھی مضطربہ شمار کریں، تو پھر مبتدیہ خاص ہو جائے گی اس بنیاد پر، یعنی اس طرح اگر مضطربہ کا معنی کریں، کس کے ساتھ خاص ہو جائے گی؟ بے من رأت ہو اول مرتين، کہ جو پہلی مرتبہ خون دیکھتی ہے فقط وہی مبتدیہ کہلاتی ہے، جس نے چند مرتبہ خون دیکھا ہو اور اس کی عادت پختہ نہ ہوئی ہو تو وہ مبتدیہ سے خارج ہو جائے گی، کیونکہ مضطربہ کا معنی وسیع کر دیا ہے، ناسیہ کو بھی شامل ہے اور جس کی عادت پختہ نہ ہوئی ہو اس کو بھی شامل ہے۔ تو بعض فقہا نے مضطربہ کی چوتھی قسم بیان کی، چوتھی قسم کیسے ہے؟ ناسیہ وقت، ناسیہ عدد، ناسیت الوقت والعدد، وربما اطلقت علی ذالک، تو یہ ناسیہ کے علاوہ ناسیہ کی 3 قسمیں تھیں، مضطربہ کی یہ چوتھی قسم بنے گی۔ تو یہ بعض فقہا کا نظریہ ہے، جیسے علامہ ہلی اور محقق ہلی نے مضطربہ کا یہ معنی کیا ہے۔ تو اس بنیاد پر مبتدیہ خاص ہوگی جو پہلی مرتبہ خون دیکھتی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جناب علی اس لفظ کی طرف، والاول اشہر، یعنی پہلا جو اطلاق ہے مضطربہ کی، جو تعریف ہے کہ مضطربہ وہ ناسیہ ہوتی ہے، وہ زیادہ مشہور ہے۔ وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْاخْتِلَافِ فِي رُجُوعِ ذَاتِ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ إِلَىٰ عَادَةِ أَهْلِهَا وَعَدَمِهِ، یہ تو واضح ہو گیا کہ تھوڑا سا اختلاف ہے فقہا میں کہ ناسیہ کے علاوہ بھی مضطربہ کو شامل ہے یا نہیں ہے۔ اگر ایک عورت کو چند مرتبہ خون آئے اور اس کی عادت پختہ نہ ہوئی ہو، ایک معنی کے لحاظ سے تو وہ مبتدیہ تھی، اور دوسرے معنی کے لحاظ سے یہ کیا مضطربہ ہے، تو اب اس کا اختلاف کہاں پر ظاہر ہوگا؟ گویا کوئی اشکال کرتا ہے کہ جن عورتوں کی عادت معین نہیں ہو سکی، خواہ اس کو مبتدیہ کہیں جیسا کہ مشہور معنی ہے، خواہ اس کو مضطربہ کہیں جو بعض فقہا نے کہا ہے، دونوں صورتوں میں اس کا حکم تو یہی ہے کہ وہ تمیز کی طرف کیا کریں گی؟ رجوع کریں گی، یعنی قوی خون کو حیض اور ضعیف خون کو استحاضہ قرار دیں گی۔ تو اس
اصطلاح میں جو اختلاف ہے کہ فلاں نے ناسیہ کے علاوہ بھی مستربہ کی چوتھی قسم قرار دی ہے، اور مشہور نے اس چوتھی قسم کو مبتدیہ میں شمار کیا، تو اس اختلاف کا فائدہ کہاں پہ ظاہر ہوگا؟ حالانکہ دونوں نے کیا کرنا ہے، تمیز کی طرف اور خون کی قوت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو یہاں پر اشکال کا جواب دینا چاہتے ہیں، اختلاف کا فائدہ ظاہر ہوگا کہ دوسری قسم جو مبتدیہ کی ہے یہ رجوع کر سکتی ہے اپنے اہل و عیال کی عادت کی طرف و عدم ہی، اور اگر اس کو مبتدیہ نہ کہیں تو مضطربہ کہیں تو پھر وہ اپنے اہل و عیال کی عادت کی طرف رجوع نہیں کر سکتی۔ اس کو تھوڑا کھول کے بیان کرتے ہیں۔ فقہا نے مبتدیہ میں فرمایا ہے کہ اگر اس کا خون میں تمیز نہ ہو تو پھر وہ اپنے خاندان کی عورتوں کی عادت کی طرف رجوع کرے گی، اور اگر اس کی کوئی رشتہ دار نہ ہو تو پھر اس دستور کے مطابق عمل کرے گی جو روایات میں بیان ہوا ہے۔ لیکن فقہا نے مستربہ میں فرمایا ہے کہ اگر تمیز نہ ہو خون میں تو پہلے سے ہی رجوع کرے گی روایات کی طرف، یعنی اس کو خاندان کی عورتوں کی عادت کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مطلب کو مد نظر رکھتے ہوئے اختلاف کا فائدہ واضح ہو جائے گا۔ جو فقیہ مذکورہ عورت کو جس کی عادت معین نہیں ہو سکی مبتدیہ میں داخل کرے گا تو پھر اس عورت کو تمیز نہ ہونے کی صورت میں اپنے اہل و عیال رشتہ داروں کی عادت کی طرف رجوع کرنا ممکن ہوگا، اور اگر وہ رشتہ دار نہ ہوں تو پھر وہ روایات کی طرف عمل کرے گی۔ لیکن جو فقیہ مذکورہ عورت کو مضطربہ شمار کرتے ہیں ان کے نزدیک تمیز نہ ہونے کی صورت میں وہ عورت روایات کی طرف رجوع کرے گی، یعنی اسے پہلے سے ہی اپنے رشتہ داروں کی عادت کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے مبتدیہ اور مضطربہ کے اطلاق اور اس کے معنی میں جو فرق ہے اس کی بدولت ان کا جو فائدہ ظاہر ہوتا ہے، اختلاف ظاہر ہوتا ہے۔